سچے نبی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ سچے نبی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے. کیا کہنے ہیں. اب یہاں پر دیکھا جائے تو جو جھوٹے مدعی نبوت ہوتے ہیں نا، وہ اکثر کوئی بات کریں تو اللہ انہیں ذلیل کر دیتا ہے، وہ ہوتا ہی نہیں جو وہ کہتے ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ پہلی نشانی ہے. کمال بات آپ. یہ پہلی نشانی ہے. اچھا، دوسری نشانی یہ ہے کہ جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے وہ اپنی وحی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھتا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. اپنی وحی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھتا ہے. صحیح. ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو آپ کے صحابہ کرام آپ کے وحی کو لکھنے والے تھے. بہت سارے صحابہ کرام کے نام آتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھی اپنی وحی. ہاں، یہ میں ساری کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو خود بتایا کرتے کہ قلم ایسے پکڑنا ہے، الف ایسے لکھنی ہے اور بے ایسے لکھنی ہے اور میم ایسے لکھنی ہے. سبحان اللہ. یہاں تک آقا کریم سکھاتے تھے. حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو دنیا میں کسی سے بھی نہیں پڑھے، لیکن جس کو رب پڑھا ہے اسے سب کچھ ہی آتا ہوتا ہے. کیا کہنے اللہ. تو یہ جو جھوٹے مدعی نبوت ہیں آپ ان کو دیکھ لیں تو انہوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. بلکہ یہ مرزا کانے کی بات کر لیں تو اس نے 30 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو سچا نبی ہوتا ہے وہ تو اپنی وحی کو لکھتا ہی نہیں، تو تمہیں کیوں یہ ضرورت پیش آئی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ہے کہ وہ وحی لکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی تو بات ہے نا. تو یہ بڑی خوبصورت بات ناظرین کے دل کو لگے گی کہ لکھتا وہ ہے جسے بھول جانے کا ڈر ہو. ہمارے نبی کو بھول جانے کا ڈر ہی نہیں ہے. سچے نبی کو بھول جانے کا ڈر ہی نہیں ہوتا ہے. تو پھر وہ کیسے لکھے؟ تو یہ دوسری نشانی ہے اللہ کے سچے نبی کی. اچھا، تیسری نشانی، اور یہ بڑی خاص ہے اور اس کو ناظرین سمجھے بھی صحیح. جو سچا نبی ہوتا ہے نا وہ کسی دائمی مرض میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. بہت اچھے. دائمی مرض میں وہ مبتلا نہیں ہوتا ہے. اب اسی مردود جس کا میں نے نام لیا، میں بار بار نام لینے نہیں چاہتا، اشارہ کر رہا ہوں، یہ جو بدبخت ہے یہ دائمی مرض میں مبتلا تھا. اور سوچنے کی بات ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکا، اور ہمارے سچے نبی وہ ہیں جو اندھوں کو بھی آنکھیں عطا فرما دیتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو جو سچا نبی ہوتا ہے وہ دائمی مرض میں مبتلا نہیں ہوتا. یہ تیسری بات ہے. اب چوتھی بات، اور یہ بڑی خاص بات ہے، ہمارے ناظرین غور فرمائیں. اللہ کا جو سچا نبی ہوتا ہے وہ جہاں پر اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، یعنی وفات آتی ہے، موت طاری ہوتی ہے، وہ ظاہری دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. یعنی جس جگہ پہ وہ فوت ہوتا ہے اس نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے. تو جس مردود کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا تو اس کو دیکھا جائے کہ کہاں مرا ہے تو ساری بات ہی کھل جاتی ہے. وہ تو لیٹرین میں مرا تھا تو اس کو پھر وہیں دفن کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ مسئلہ اصل کیا ہے. ہمارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ امی عائشہ صدیقہ تو یہ طاہرہ آپ میں پردہ فرمایا، اور جب پوچھا کہ نبی کو کہاں دفن کیا جاتا ہے تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم علیہ السلام سے سنا ہے نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کا روضہ اقدس وہیں پر بنایا گیا. تو یہ جو قرآن و حدیث کی کچھ باتیں میرے ذہن میں تھیں کہ سچے نبی کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں.